تو جناب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس اہم خبر کے ساتھ۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان ایک روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں ان کے شایان شان استقبال کی تیاریاں مکمل۔ یو اے ای کے صدر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اماراتی صدر کی مصروفیات کیا رہیں گی اور اس وقت شہر اقتدار کا کیا سما ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر ذیشان یوسف زئی۔ ذیشان بتائیے گا کیا سما دیکھ رہے ہیں، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، ایک روزہ دورہ ہے، اہم دورہ؟ عامر ایسا ہی ہے، ایک یہ جو دورہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے اور یہاں مجھے کچھ سلوگن نظر آ رہی ہیں۔ میرے کب میں تیاریاں تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف کی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، ان کے سمیت جو شیخ محمد بن زائد ال نہیان ہیں ان کی تصاویر بھی لگائی گئی ہے، لیکن جو سلوگنز لگائے گئے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے کہ ترقی میں متحد، ترقی میں شراکت دار اور بھائی چارے میں متحد، تو اس طرح کے سلوگنز لگائے گئے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد ریڈی ہے جو شیخ محمد بن زائد ال نہیان ہیں ان کے دورے کے لیے، اور یہ ایز اے پریزیڈنٹ آف یو اے ای ان کا پہلا دورہ ہے پاکستان کا، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ کچھ بزنس مینز ہیں اور ان کے کچھ وزراء بھی ہیں، تو وہ آئیں گے اور آج جو ہے وہ آفٹرنون میں پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ اس کے علاوہ امکان ہے کہ جو عسکری لیڈرشپ ہے اس میں بھی ملاقاتیں ان کی کرائی جائے، اور اگر ہم دیکھیں اس وقت تیاریوں کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں جگہ جگہ پر پاکستان اور یو اے ای کے جو جھنڈے ہیں وہ لگائے گئے ہیں، فیض آباد کے مقام پر بھی لگائے گئے۔ جہاں پر میں موجود ہوں یہ ریڈ زون ہے، ڈی چوک ہے، یہ میرے سامنے پارلیمنٹ ہے، اور میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پورا جو ریڈ زون ہے یہاں پر پاکستان اور یو اے ای کے تاکہ آنے والے جو مہمان ہیں ان کا استقبال کیا جا سکے۔ تو یہاں پر وہ آئیں گے۔ اس دورے پر دفتر خارجہ نے اپنا کومنٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا ایز اے صدر پاکستان کا پہلا دورہ ہے، اور یہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہے تو اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ بتا رہی ہے، اور دونوں جو ممالک ہیں وہ شراکت دار ہیں۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں 2025 میں تو پاکستان نے پورے مڈل ایسٹ کو جس طرح سے انگیج کیا ہے تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سا ہمیں مل رہا ہے۔ مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں انہوں نے دورے کیے ہیں، اس سے پہلے جو جارڈن کے صدر تھے وہ آئے ہیں، اس کے علاوہ جو پاکستان کے حکام ہیں انہوں نے مڈل ایسٹ کے دورے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ میں جو امن کے لیے پاکستان نے جو اقدامات لیے ہیں تو مڈل ایسٹ کو جو مجموعی طور پر ہے اس کو انگیج کیا جا رہا ہے، انگیج کیا، اور اسی ضمن میں یہ آج دورہ بھی ہو رہا ہے اور اسلام آباد کے مناظر بھی اس وقت قابل دید ہے۔ بہت شکریہ ذیشان آپ کا۔ پاکستان اور اردن کے درمیان فوجی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ اردن کے مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی جی ایچ کیو چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد جی ایچ کیو پہنچے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں میجر جنرل یوسف احمد کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی اور فوجی تعاون کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے مسلح افواج کے کردار کی تعریف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اردن کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے کلات اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کر کے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان کے علاقے کلات اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاشی میں آپریشن 10 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ ایس پی آر کے مطابق ضلع کلات میں بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ہوئے آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی میں سرگرم 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں
में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन में खारजी रिंग लीडर दिलावर समेत 2 खवारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR का कहना है कि हलाक खारजी दिलावर कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्वस और इंतहाई मतलूब था, जिसके सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक दीगर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा खारजी के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन भरपूर कुव्वत से जारी रहेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। गुलबर्ग में गाड़ियां चलाने समेत जलाओ घेराव के मुकदमे में मियां महमूद उर रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा, डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का साजिशी मीटिंग में मौजूद होना साबित होता है। GIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। मुल्जिमान ने GIT की रिपोर्ट को भी किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं की हिफाजत के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। हिफाजती ज़मानत के तमाम ज़ावियों पर आप अदालत को आगाह करें। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार करते हुए कहा, गुज़श्ता समाअत में जारी हिदायत पर अमल दरामद हुआ या नहीं। ज़ीशान काका खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इस समाअत का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 रहनुमा है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी शामिल थे, उनकी जानिब से दायर हिफाजती जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। समाअत 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है SM अतीक शाह, जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फहीम मोली जो है वो शामिल है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और PTI रहनुमाओं के वकला जो है अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि गुज़श्ता हुक्मनामे में जो हिदायत दी गई थी उस पर कितना अमल दरामद हुआ, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यही कहा कि कुछ रहनुमाओं ने मुतलका फोरम से रुजू किया है, जबकि कुछ ने ताहाल मुतलका फोरम से रुजू नहीं किया है। अदालत ने जो है ये भी बरहमी का इजहार किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर, क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यही कहा कि हम आज जो है समाअत मुलतवी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो वफाकी प्रोसिक्यूटर है उन्होंने दरख्वास्त दी है मुलतवी करने की, जिस पर अदालत ने कहा कि हमें अभी तक कोई दरख्वास्त जो है वो मौसूल नहीं हुई है और आप गलत बयानी कर रहे हैं। अदालत ने यही कहा कि जो मुतलका फोरम पर पेश नहीं हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अदालत ने जो रहनुमा मुतलका फोरम से जिन्होंने रुजू किया था उसकी जमानत में तोसी कर दी, जबकि बाकी रहनुमाओं की तोसी का फैसला नहीं किया और अदालत ने समाअत जो है मौसम सरमा की ताजीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। 11-21 जो रहनुमा है, जिसमें असद कैसर, सुहेल अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान, राना गुलजार, दीगर रहनुमा शामिल थे। उनकी दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत का DRC कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मोहम्मद अली की दरखास्त पर समाअत की। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं, ये सवाल पूछा गया। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, किस समाअत का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम शहरी मोहम्मद अली की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी कि प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी अदालत पहुंच गया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने कहा कि आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं। वकील ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं, इतराफ करते हैं कि DCs पर बनी जो कमेटीज हैं उन्होंने इख्तियारात से तजावुज किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि आप पहले कब्जा वापस करें, फिर आगे बात होगी, क्यों ना उस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DCs ने इख्तियारात से तजावुज किया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने कहा कि अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही ना, जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। वकील ने कहा कि सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहां जाएं। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने कहा कि अखबारी खबरें लगाने के लिए यहाँ डायलॉग ना मारें। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जज्बाती बातें ना करें, मुझे पता है यहाँ कितने पुराने केसेस हैं। वकील ने कहा कि दीपालपुर में 40 एकड़ प्रॉपर्टी पर मुखालिफिन ने कब्जा किया। DRC कमेटीज ने 27 दिनों में हमें कब्जा दिलवाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये ऑर्डर पास करने का DCs का इख्तियार था।
چیف جسٹس علی نیلم نے کہا کہ کمیٹی کا قبضے کا آرڈر مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ وکیل نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ڈی سی نے غلط فیصلے کیے۔ چیف جسٹس علی نیلم نے کہا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ ان کے پاس قانون کے تحت کارروائیوں کا اختیار نہیں تھا۔ وکیل نے کہا کہ آپ ڈی سی کو ہدایت کر دیں کہ وہ ہمیں سن کر فیصلہ کریں۔ چیف جسٹس علی نیلم نے کہا کہ ڈی سی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، فیصلہ کرنا کسی اور کا اختیار ہے۔ میرے سامنے یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ پراپرٹی کے مالک ہیں یا نہیں، میرے سامنے یہ معاملہ ہے کہ ڈی سی کو فیصلے کا اختیار ہے یا نہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس علی نیلم نے درخواستوں کو فل بینچ کے روبرو سماعت کے لیے بھجوانے کا حکم دیتے ہوئے شہری کو قبضہ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس علی نیلم نے کہا کہ اگر عدالتی حکم کے باوجود کسی نے قبضہ دلوانے کی کوشش کی تو وہ نتائج کے لیے تیار رہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھائی بہن کے درمیان 16 سال پرانا وراثتی جائیداد کا تنازع حل کر دیا۔ عدالت نے بھائی کا وراثتی جائیداد زبانی تحفے میں ملنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وراثتی جائیداد سے بہن کو حصہ دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ درست قرار۔ جسٹس رسال حسن سید نے شہری محمد ریاض کی اپیل پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا درخواست گزار کے مطابق والد نے 2009 میں ساری جائیداد زبانی تحفے کے ذریعے اس کے نام کر دی۔ درخواست گزار زبانی تحفے میں ملنے والی جائیداد کے ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ وراثتی حق سے متعلق دعویٰ محض مدت میعاد کی بنیاد پر ناقابل سماعت قرار نہیں دیا جا سکتا۔